السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو تھوڑا سا دوسری ورلڈ وار کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی تھوڑی سی آباد کاری کے بارے میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، تو اس سے پہلے بیت المقدس میں عیسائیوں اور یہودیوں کی مشترکہ حکومت قائم تھی، جسے کہتے تھے لیٹن کنگڈم آف جیروسلم، جو یروشلم جو اس وقت دارالحکومت بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری جنگ ہو رہی ہے۔ تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا تو اس کے بعد یہودی اور عیسائی اس علاقے کو چھوڑ کے یورپ کی طرف فرار ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح تقریباً 1 کروڑ کی تعداد میں جو یہودی اور عیسائی لوگ تھے وہ یورپ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اب دوسری جنگ عظیم کا پس منظر یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کی جو شروعاتی وجہ ہے وہ ہے جرمنی کی نازی جو پارٹی ہے، اس کا لیڈر ایڈولف ہٹلر بچپن سے یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس کا اصل جو مقصد تھا جس کے نام پہ اس نے پارٹی بنائی تھی وہ یہ تھا کہ یہودیوں کو یورپ سے نکالنا، سینٹرل یورپ سے نکال کے کسی اور بر اعظم یا پھر افریقہ ادھر بھیجنا۔ تو جب ہٹلر کی حکومت آئی جرمنی میں تو دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں ہی اس نے سب سے پہلے 60 لاکھ یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس نے یہودیوں کو ان کے لیے ویئر ہاؤس بنائے ہوئے تھے، جہاں وہ یہودیوں کو ویئر ہاؤس میں ڈال کے ادھر گیس کے چیمبرز میں گیس ڈلوا کے ان کو اس طرح وہ مرواتا تھا۔ تو اس نے مارنے کے بعد 30 سے 40 لاکھ یہودیوں کو اس نے زندہ چھوڑ دیا۔ تو اس کے تاریخی الفاظ یہ تھے کہ اگر میں تمام یہودیوں کو مار دوں تو یہ دنیا مجھے ظالم سمجھے گی، لیکن میں چند یہودیوں کو چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ دنیا مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھے کہ میں جن یہودیوں کو میں مار کے گیا تھا، تاکہ دنیا کو ان کی اصلیت کی کتنے ظالم ہے اس کا پتہ لگے، تاکہ دنیا بعد میں مجھے برا نہ جانے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اب فلسطین میں اس وقت 7,000 لوگ مر چکے ہیں، جن میں 3,000 چھوٹے بچے، 2,500 عورتیں اور بہت سے بزرگ، اور اسرائیل کی جو اموات ہیں وہ صرف 1,500 اموات ہیں۔ تو اس آپ اسکیل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جو غازہ پٹی ہے اس میں 35 ہاسپٹلز ہیں جو اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے، اور ان 35 ہاسپٹلز میں بھی 12 ہاسپٹلز جو ہیں وہ اسرائیلیوں نے تباہ کر دی ہیں، اور ابھی تک کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں کی، اور جتنے بھی امداد جا رہے ہیں مصر کی بارڈر سے وہ بارڈر بھی ابھی تک کلوز ہے، یعنی کہ اب فلسطینیوں کے لیے مدد کی کوئی بھی امید نہیں سوائے خدا کے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ مزید بتانا تھا کہ غازہ کی جو پٹی ہے اس کا 18 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ ملتا ہے ایجپٹ سے۔ اب اس 18 کلومیٹر کے بارڈر میں امریکن جو ڈرونز ہیں وہ 24 آورز نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بیرونی مدد فلسطین کو نہ پہنچائی جا سکے، تاکہ اسے آئسولیٹ کر دیں۔ اب ایک طرف مصر کا 18 کلومیٹر کا بارڈر جہاں پہ امریکی ڈرونز اور تعینات ہیں، اور دوسری طرف سمندر ہے جس میں 18 امریکی ایئرکرافٹ کیریئرز جو کہ 24 آورز اس کی نگرانی کے لیے کہ سمندر سے بھی کوئی امداد نہ پہنچے، اور دوسری طرف سے اسرائیل۔ تو اس طرح انہوں نے غازہ پٹی کو بالکل آئسولیٹ کر کے رکھ دیا، اور اب یعنی کہ فلسطینیوں کے لیے کسی بھی مدد کی کوئی امید نہیں، اور پورے جو عالمی دنیا ہے اس بات پہ بہت خاموش ہے۔ تو اب میرا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ اب 2026 میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انسانوں کو مارس پہ لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جو ہمارے سولر سسٹم کا 4تھا پلانٹ ہے ہماری زمین کے بعد۔ تو مارس پہ انسانوں کو لے جانے کا جو اس وقت جو پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ امریکن اسپیس ایکس کے نام سے ایک کمپنی ہے، اسپیس ایکسپلوریشن، ایلون مسک کی۔ تو وہ کمپنی 2026 میں پہلی ہیومن فلائٹ مارس کی طرف بھیجے گی، جس میں 2 اسٹار شپس ہوں گے، اور اس مارس تک جانے کا جو ڈیوریشن ہے وہ 6 مہینوں کا ہوگا، یعنی کہ ایک اسپیسیفک، کیونکہ ہر پلانٹس اپنے آربٹ کے گرد گھومتے ہیں، تو جب مارس اور زمین آربٹ کرتے ہوئے جب ایک دوسرے کے بالکل سامنے آئیں گے تو اس وقت یہ سفر شروع کیا جائے گا۔ تو 6 مہینے میں انسان کی پہلی فلائٹ 2026 میں مارس میں پہنچے گی۔ تو ادھر جا کے سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ بنانا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے انسانوں کے جانے سے پہلے کچھ روبوٹس بھیجے جائیں گے، کمپیوٹرائز روبوٹس جو کہ آٹومیٹک بھی ہوں گے، اور ان کو یہاں سے بیٹھ کے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ وہاں پہ کچھ ایک 3D پرنٹرز روبوٹ ہوں گے، اور کچھ روبوٹ ایسے جو کہ مارس کی مٹی کو اینٹوں کی شکل دے کے اور وہاں پہ ایک ڈومز ٹائپ نہ رہنے کے لیے جگہ بنائیں گے۔
اس کے بعد پھر جو دوسرا سٹیپ ہوگا جس میں دوسرے روبوٹس فراہم کیے جائیں گے جو وہاں پہ آکسیجن سپلائی کرنا اور وہاں پہ گلاس کی وہ دیں گے کوریج کہ جو وہ ڈونز بنائی ہیں ان کے گرد وہ گلاس لگائیں تاکہ باہر کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اندر نہ آ سکے. اور مارس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ -100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ادھر کی ٹیمپریچر کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یعنی کہ ہم نے جب اپنی انگلش کی کتاب میں پڑھا ہے کہ مارس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈارک دے آر اینڈ گولڈن دے آر, تو وہ بالکل غلط ہے. اصل میں مارس کا ٹیمپریچر -100 یا -150 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو ادھر ان لوگوں نے ایک سلوشن تو یہ نکالا ہے کہ مارس کے جتنے بھی برفیلے علاقے ہیں ان پہ تھرمو نیوکلیئر ویپنز گرائے جائیں جن کی وجہ سے یعنی کہ ایٹامک بامب, تاکہ مارس کے ٹیمپریچر کو زمین کے مطابق لے جایا جا سکے. اور مارس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کی زمین وہ بس سخت ہے, اس لیے عام طور پہ جو فصلیں ہیں وہ وہاں پہ نہیں اگائی جا سکتی. تو اس کے لیے ابھی تو جب پہلی ریسرچ جائے گی تو صرف 2 چیزوں کے بیج لے جائیں گے, ایک ہوں گے بینز اور دوسرے ہوں گے پٹیٹو. یہ ادھر جا کے کاشت کیے جائیں گے. تو اس طرح یعنی کہ پورا ان کا پلان ہے. اور 2031 تک ان کا جو پروگرام ہے وہ ہے مارس میں 50,000 لوگوں کو بسانا, تاکہ پھر مارس پہ انسانی سویلائزیشن کی شروعات کی جا سکے اور انسانوں کو ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بنایا جا سکے. شکریہ. السلام علیکم. آج میرا ٹاپک ہے جینیس. جینیس کون ہوتا ہے اور ہارڈ ورکر کون ہوتا ہے؟ ہارڈ ورکر وہ ہوتا ہے جو اپنی ڈائریکشن غلط چوز کرتا ہے, پھر اس کے بعد بہت محنت کرتا ہے پھر بھی فیلئر کی طرف رہتا ہے. لیکن جینیس وہ ہوتا ہے جو اپنی ڈائریکشن رائٹ چوز کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسی ٹریک پہ رکھتا ہے چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو. اسی طرح ہی ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم سے علیحدہ ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں یار بگلول ہے, یار معصوم ہے, یار خاموش رہتا ہے, لیکن وہ اپنی ڈائریکشن اس طرح چوز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دنیا یہاں ہو یا وہاں ہو, ہم نے صرف یہ اسکوپ لینا ہے, اور وہ لے کے جاتے ہیں. ہمارے بیک بینچرز ہیں, اگر کبھی ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تعلیم میں یا کسی چیز میں تو وہ ہم سے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کی نالج دیکھی جائے تو وہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. ہمارا اور ان کے برین میں کم از کم 5% زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہر چیز وہ کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. ہمیں صرف یہ سکھا دیا جاتا ہے امیزون پہ کام کریں پیسے آئیں گے, آپ ایلون ماسک یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے ادھر سے پیسے آئیں گے, آپ یہ دیکھ لیں یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے ادھر سے کام آئیں گے. ہمارے بڑوں سے لے کے ہم تک صرف یہ بات سکھائی گئی کہ دوسروں کے پیش نظر کام کرو, آپ اپنا خود کچھ نہیں بناؤ. پاکستان میں بہت سے ایسے ورکر ہیں اور بہت سے ایسے بندے ہیں جو اپنے آپ پہ اگر کام سٹارٹ کرنا شروع کریں تو وہ ایک ٹکر دے سکتے ہیں یورپ کو, لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی سمجھاتا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں صرف نوکری از بیسٹ, ہمیں 80,000 مل گئے, ہمیں 2 لاکھ مل گئے, ہمیں کافی ہے. تو یہ مہیش امبانی کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کہا کبھی تو جب اکیلا کھڑا ہوگا نا 100 روپے کمانے کے لیے تو تجھے یاد آئے گا کہ تیرا باپ ضروری ہے. آج وہ کروڑوں اربوں کا مالک ہے, وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ آج میں 100 روپے نہیں کماتا, آج میں کروڑوں کے حساب سے پیسہ کماتا ہوں. آپ کا شکریہ میرے والد صاحب, آپ نے مجھے اس جگہ پہ اس مقام پہ ذلیل کرا, میرے اندر وہ تپش آئی اور اس تپش سے میں کامیاب ہوا. اپنا غصہ پالنا سیکھو. ابھی ہمیں غصہ آئے گا ہم اتار دیں گے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے یار تعلیم کیا ہے, ہمیں 70 سال پرانا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, کوئی بات نہیں, او لیول ہم سے آگے کوئی, لیکن اس 70 سال میں آپ وہ چیز بنو کہ اس 70 سال میں اگر او لیول یا ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں جب وہ ہم سے سوال کریں تو انہیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے انہیں اتنا ٹرین کیا اور یہ اتنا پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے برابر ہیں. بے شک ہم ان کے برابر نہیں آ سکتے. وہ ایک ٹیچر بڑے اچھے الفاظ کہتا ہے, وہ کہہ جاتا ہے کہ استاد بناتا ہے بادشاہ, اور بادشاہ بننے کے بعد جب اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے نا وہ بادشاہ بن چکا ہوتا ہے. استاد بایو پڑھا رہا ہے اس کا بچہ ڈاکٹر بننا ہے, استاد اردو پڑھا رہا ہے اس کا بچہ کمشنر بننا ہے, پڑھ کے اسی استاد سے گیا ہے, لیکن مقام استاد دلواتا ہے بچوں کو. اسی طرح جینیس الگ ہوتا ہے اور ہارڈ ورکر الگ ہوتا ہے. مزدور ہے, مزدور دن رات محنت کرے گا, مزدوری 2,000 3,000, لیکن ایک وہ بندہ جو اپنے وقت پہ
ایک ڈائریکشن پہ رہا, ایک ٹائم پہ رہا, اپنا ٹائم اس جگہ مینیج کرا. آج وہ ایک اے سی کے روم میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے 2 نوکر ہوتے ہیں, چائے پانی شانی ہر چیز اسے اویل ہوتا ہے, اور وہ صرف ایک آرڈر کرتا ہے, سر یہ چیز چاہیے, آ جاتی ہے. چاہے وہ ہاسپٹل ہو, چاہے وہ کہیں بزنس کلاس ہو, چاہے کچھ بھی ہو. ایک بندہ جاتا ہے ایک عام پبلک ٹرانسپورٹ پہ, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے بزنس کلاس میں. بزنس کلاس اور پبلک ٹرانسپورٹ میں بڑا فرق ہے. ایک کا کرایہ ہے 600, ایک کا کرایہ ہے 6000. فرق ہے. ایک بندہ جا رہا ہے کھڑے ہو کے, ایک بندہ جا رہا ہے بیٹھ کے. ایک بندہ پھر کہہ جاتا ہے, مجھے اس کا نام بھول گیا, وہ کہتے ہیں آپ کبھی اس بات سے نہ ڈرو کہ آپ 100 کما رہے ہو 1000 کما رہے ہو. آپ اس بات سے ڈرو جس دن آپ کا دل ہارا, جس دن آپ کے ارادے ہارے, اس دن آپ ہار جاؤ گے. اور وہ بندہ بہت بہت کامیاب بندہ ہے. 15 سال کا وہ بچہ یہاں پہ بلاگنگ کا باپ ہے, اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, جی بیریا ٹاؤن کے جی بلاک میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں 15 سال کا ہوں, میں کم از کم ایک دن کا 2.5 سے 3 لاکھ کماتا ہے. صرف وہ آرٹیکل لکھتا ہے, اور وہ خود بھی نہیں لکھتا, اے آئی لکھتی ہے. ہم گئے کس طرف, ٹک ٹاک. ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یار, فیمس ہو جائیں گے. اور یار اس چیز میں فیمس ہونے سے اچھا آپ اپنے دماغ کو فیمس کرو. آپ اس چیز کو بناؤ جو دنیا آپ کو ڈھونڈے. ٹک ٹاک بنا دی, اور ٹک ٹاک بنائی کس کے کہنے پہ, یہودیوں کے کہنے پہ. یار انہیں ہر اس غلط کام پہ لگاؤ جہاں پہ یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم عیاشی کرنا چاہتے ہیں. یہودیوں کا بچہ یا عیسائیوں کا بچہ جو صحیح ہے وہ کبھی بھی عیاشی نہیں کرتے. ان کے وہاں 5% شراب پی جاتی ہے, وہ بھی ویکنڈ میں, اور ہمارے یہاں ہر روز. کیوں؟ ہمیں عیاشی کی طرف لگا دیا, خود وہ کامیاب ہو گئے. انہوں نے ہمارے نال تو خزانے چڑھائے نہ کچھ, انہوں نے صرف کتابیں چرائیں تاکہ ان کے علوم سیکھے جائیں, ان کی تعلیمات سیکھی جائے. جب انہوں نے ہماری تعلیمات سیکھی تو وہ ہم سے آگے نکل گئے, ہم ان سے پیچھے ہو گئے, ہم ان کے غلام ہو گئے, وہ ہمارے مالک ہو گئے. کیوں؟ ہم نے نوکری کے سٹینڈرڈ کو چنا. یار 3 لاکھ دے رہے ہیں, بندہ صحیح ہے یار, 3 لاکھ کافی ہیں بس. بھائی کیوں؟ آپ خود بنے ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے, آپ آزاد ہی مرو گے. تو اپنے آپ کو خود بناؤ. اگر آپ ایک بھی ویب سائٹ لانچ کرتے ہو پاکستان میں, اپنی کوئی نام سے ویب سائٹ, اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے, آپ کروڑوں کماؤ گے. آپ ہر بندے کو کہتے ہو یار تعلیم 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 ضروری ہے, لیکن ایک سٹینڈرڈ ٹائم پہ. آپ ہمارا دماغ اس میموری کی طرف نہ لے کے جائیں, نوکری نوکری نوکری, 3 لاکھ کی نوکری, 4 لاکھ کی نوکری. ایک جینیس بچہ کبھی بھی نوکری کی طرف نہیں بھاگتا. وہ کہتے ہیں جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ کروں گا, اور وہ کر کے دکھاتا ہے. اسی طرح بہت سے ہمارے پاس ایسے بندے ہیں, ایسے شخصیت ہے جو کامیاب ہے. قائد اعظم اکیلے تھے لیکن آج ملک آزاد کروا گئے. ان کے ارادے بڑے تھے. علامہ اقبال اکیلے تھے, سارے ہندوؤں کو کش ہے لیکن جتوا گئے. کیوں؟ ان کے ارادے بڑے, ان کی سوچ بڑی, ان کا ٹائم بڑا. ہم اب بھائی کہہ گئے کہ بھائی ماس پہ جائیں گے, ماس پہ وہ جائیں گے, خوش ہم ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم ان سے پہلے ماس پہ جائیں. بے شک ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن ہم پرزے وہاں سے منگوائیں جیسے چائنا نے کیا. چائنا کو کوئی یہ کہتا تھا پاگل ہے, خراب ہے, گندا, کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا. آج ان کی چیز ہر بندہ مانگتا ہے, یار پلیز یار پلیز. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو بتایا, انہوں نے اپنے آپ کو دکھوایا کہ میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ رہوں گا. اور آج اسرائیل ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے, سارے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ چائنا سے ہماری لڑائی نہ ہو. کیوں؟ چائنا جینیس ہے, ہم سارے ہارڈ ورکر ہیں. ہمیں چائنا امداد دیتا ہے تاکہ وہ ہماری قابلیت کو چھینے. ہمیں امریکہ بلواتا ہے تاکہ وہ ہماری قابلیت کو چھینے. کرونا وائرس کی بنی پہلے لاہور کڈ یونیورسٹی میں کڈز یونیورسٹی میں اس کا وائرس کی وہ کیا کہتے ہیں ویکسین, اور امریکہ نے وہ اپنے پاس بلوا لیا. کیوں؟